السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محترم ناظرین کرام، سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے قرآن کریم، یعنی میں آپ کے سامنے آج ایک ایسے شخص کے بارے میں اور ایک ایسے ملعون جس کو ہم وسیم رضوی کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے 2-4 دن پہلے اپنا ایک لعنتی ہونے کا پہچان دیا، جس نے ایک ملعون ہونے کا اپنا تعارف دیا، جس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو قرآن کریم سے ریموو کر دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں انہوں نے سپریم کورٹ میں عرضہ بھی داخلہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو قرآن سے ہٹا دیا جائے۔ جب اس نے سپریم کورٹ میں یہ عرضہ دیا تو اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد میڈیا والوں نے، چینل والوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ قرآن کے بارے میں، اسلامی دھرم کے گرنتھ کے بارے میں آپ کا یہ تصور اور آپ کا یہ خیال اور آپ کا یہ عرضہ کیوں ہے؟ تو اس نے صاف الفاظ میں اور صاف طور پر یہ کہا کہ قرآن کریم میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی اور دشمنی اور انسانیت کے خلاف ہے، اس لیے ہم سپریم کورٹ میں یہ عرضہ دیا تاکہ وہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو دے کہ اس 26 آیت کو قرآن سے ہٹا دیا جائے۔ اور اس نے یہ بھی بات وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر، عمر اور اس کے علاوہ دوسرے صحابی جس نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا، اس کے بارے میں اس شخص نے، اس ملعون وسیم رضوی نے یہ تہمت لگایا کہ اس نے اپنے بلبوتے پر، اپنے طاقت پر، اپنے قوت پر قرآن کریم میں زیادتی کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا بدگمان ہونا، ہمارے بدظن ہونا، یہ ہماری ایمان کی کمی اور ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اور وسیم رضوی جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جس فرقے سے ان کا تعلق ہے، وہ فرقہ شیعی کا فرقہ ہے، یعنی شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں رد و بدل ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اس بیان کے بعد انہی کے علماء، انہی کے مشائخ ان کے برخلاف ہے، ان کے مخالف ہے۔ وسیم رضوی بلکہ قرآن کریم کو جنہوں نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنے کے بعد 26 آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ ان 26 آیت کے ذریعے سے انسان اس اسلامی مدارس میں دہشت گردی سکھایا جاتا ہے، اسلام کے چھوٹے چھوٹے بچے ان 26 آیتوں کو پڑھ کر وہ آتنکواد تیار ہوتے ہیں مدارس میں جا کر اور مدرسے میں جا کر اور یہی پڑھتے ہیں، اور ان 26 آیت کی وجہ سے ہمارے دیش میں اور ہمارے ہندوستان میں انسانیت کے خلاف آتی ہے۔ اس لیے انہوں نے میڈیا کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ان 26 آیت کو ہم عدالت میں رکھے ہیں اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ ان 26 آیتوں کو ان سے ہٹا دیا جائے۔ محترم ناظرین، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا اور قیامت تک اس قرآن کو باقی رکھے گا۔ اسی کے ذریعے سے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے کام لیا اور اس نے بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ اور ایمان کی لذت اور ایمان کے ساتھ اس نے اس قرآن کریم کو اپنا امانت سمجھتے ہوئے قرآن کریم کو جمع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ لوگ جمع نہیں کرتے تو بعد میں آنے والے لوگ ہو سکتا تھا کہ اس میں رد و بدل کر دے یا اس کے کچھ مصاحف کو کیا کر دے، حذف کر دے، کچھ کو باقی رکھ دے۔ تو صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لے کر اس قرآن کریم کو اکٹھے جمع کیا۔ محترم ناظرین، اس صحابہ کے بارے میں ملعون وزیم رسوی کا کہنا یہ ہے، اور امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس نے بہت ہی گندی اور گھناؤنی بھی بدگمانی کی ہے۔ بس ان کا یہی کہنا نہیں، بلکہ اس سے پہلے اس نے بابری مسجد کے بارے میں بھی اپنا بیان دیا تھا کہ بابری مسجد ہمارے مسلم دھرم کا نہیں بلکہ دیگر دھرائم کے دیگر مذہب کے ماننے والوں کا یہ جگہ ہے، ان کو دے دیا جائے۔ محترم ناظرین، اس کے خلاف بھی اس کے مسلک کے علماء اور خطباء نے اس کی مخالفت کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے اور میں گزارش کروں گا مسلم تنظیموں سے، چاہے مسلم تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو یا جمعیت علماء ہند ہو یا وقف بورڈ ہو یا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا اور چاہے جتنی تنظیمیں ہیں ہماری مسلم تنظیم، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کندھے سے کندھے ملا کر، سر جوڑ کر، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر متحد ہو جائے اور اتحاد پیدا کرے، اور اتحاد سیاسی درجے پر ہو کر اس ملعون شخص کی کڑی سی کڑی سزا کی اپیل کرے اور اس ملعون شخص کے بارے میں کٹھن سے کٹھن سزا دلوانے کی ہم رپورٹ دائر کریں۔ اگر ایسا نہ کیا تو بعد میں آنے والے اسی کی نسل سے پیدا ہونے والے، اسی کی خاندان سے پیدا ہونے والے شخص کل یہ کہے گا کہ قرآن جھوٹا ہے، کل مسلم دھرم کو، اسلام کو بدنام کرے گا، حالانکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ کسی کی بدنامی کرنے سے اور کسی کی نامی کرنے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب اور بہت سارے دھرم یہ سوچیں گے کہ حقیقتاً اسلام ایسا ہے۔ محترم ناظرین، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنا بیان اس بارے میں رکھیں اور علماء اور عوام کے سامنے رکھیں تاکہ اس ملعون شخص کے بارے میں سب کو خبر مل جائے کہ ایک ملعون شخص جو لکھنؤ کا رہنے والا اور شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے، اور اس شخص پر ہر کوئی کیا کرے، لعنت بھیجے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب پر الزام لگایا، ایک ایسی کتاب پر اس نے تہمت دیا جس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے شروع میں ارشاد فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کرنا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے اس دنیا کے اندر جس کے بارے میں یہ یقینی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک اور رد و بدل نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، اس کے باوجود شیعہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے اور خاص کر ملعون وسیم رضوی جو اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ان 26 آیاتوں کو بچے پڑھ کر مدارس میں دہشت گرد بن جاتے ہیں، آتنکواد بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ قرآن سے سب محبت کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے آپ کا دل لگن ہے، دل جڑا ہوا ہے، تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اسلام کی دفاع کرتے ہوئے، قرآن کی دفاع کرتے ہوئے اگر آپ بولنا چاہے تو بولے، اگر آپ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ قلم کے ذریعے سے کیا کریں، اس شخص پر لعنت بھیجے جو کیا کرے، صحابہ کو گالی دے۔ الصحابہ کلہم عدول، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر صحابہ ہم کیا ہیں، عدالت پر ہے، انصاف پر ہے۔ اس کے باوجود کوئی اگر یہ کہے کہ صحابہ نے اپنے دور میں، اپنے خلافت میں طاقت کے بلبوتے پر اور اپنے قوت کے بلبوتے پر قرآن میں زیادتی کیا ہے،
नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस शख्स को अल्लाह ताला क्या करे, गारत और हलाक और बर्बाद करे जिसने कुरान के बारे में बदगुमानी किया। वो अल्लाह जानता है जैसे अबाबिल को ख़त्म किया, वो अल्लाह जानता है जैसे फ़िरऔन, नमरूद, हामान, कारून को ख़त्म किया अपने अज़ाब के ज़रिए से। अल्लाह इस शख्स को भी तू अपना हिदायत दे दे या फिर अपने अज़ाब में गिरफ्त कर ले। इलाहुल आलमीन, आपके पास, आपके हाथ में, आपके कुदरत में ऐसी ताकत है जो इंसान के पास नहीं है। अल्लाह, ये इस दुनिया के अंदर हम लाचार बेबस है। अल्लाह, हम अपने मुंह के ज़रिए से, अपने बयान के ज़रिए से, अपने कलम के ज़रिए से सिर्फ दिफा कर सकते हैं। अल्लाह, तू ही है जो अपना बदला ले सकता है। इलाहुल आलमीन, ये अदालत और ये फ़ैसला आपके हवाले करता है। अल्लाह ताला, आप इसके बारे में अगर हिदायत नसीब में है तो हिदायत नसीब फरमा, अगर हिदायत नसीब में ना है तो अल्लाह ताला इनको गारत और अज़ाब में मुब्तला फरमा। मुहतरम नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप कुरान से मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत करते हैं, अगर आपके दिल में थोड़ा भी ईमान है तो आप इस मलऊन शख्स के बारे में अपना राय और अपना नज़रिया और कुरान की दिफा करते हुए उस शख्स को क्या कहे, मलऊन करार दे। और हिंदुस्तान में एक जमहूरी मुल्क है, आपका हक भी है कि आप किसी के बारे में कुछ बोले, किसी के बारे में जो एक मजहबी किताब के बारे में ऐसा कह सकता है तो कल वो हमारे बारे में भी कुछ कहने की जुर्अत करेगा। इसलिए आपको डट कर खड़े होना है, आपको कमर बंद होना है और आपको कुव्वत के साथ खड़े होकर ऐसे शख्स के बारे में आवाज़ उठाना है। लिहाजा मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो